یا علی یا علی یا علی لبیک یا حسین 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 آواز کیا دباؤ گے لبیک یا حسین تم ایک صدی کے ہو یہ صدا ہر صدی کی ہے تم ایک صدی کے ہو یہ صدا ہر صدی کی ہے اور حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو زمانے والوں ایک ایسا سوال لے آؤ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو زمانے والوں ایک ایسا سوال لے آؤ زمانے والوں ایک ایسا سوال لے آؤ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو تیرا رجب کے دن یہ بولا خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا علی کے وصف ہے کتنے شمار کون کرے علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کر خدا نے نہ بنایا دوجا علی شگاف کعبے میں بار بار کون کرے شگاف کعبے میں بار بار کون کرے یہ سوچ کر خدا نے نہ بنایا دوجا علی شگاف کعبے میں بار بار کون کرے شیر خدا نہ بنتا تو پھر بنتا بھی اور کیا بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا شیر خدا نہ بنتا تو پھر بنتا بھی اور کیا بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی سہی آخری شعر علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی سہی قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا خدا تو حشر میں دوزخ میں ان کو ڈالے گا علی کا ذکر کر کے یہاں تم کو میں جلاؤں گا علی کا ذکر کر کے یہاں تم کو میں جلاؤں گا یا علی یا علی یا علی یا علی خدا تو حشر میں دوزخ میں ان کو ڈالے گا علی کا ذکر کر کے یہاں تم کو میں جلاؤں گا علی کا ذکر کر کے یہاں تم کو میں جلاؤں گا آئیے آپ سب کی نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں استاد محترم نقیب محافل نعت خطیب اہل سنت شان ہندوستان حضرت العلامہ مولانا شاہ محمد خان قادری ارشد حبیبی حنبلی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں نعروں کے ساتھ استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حسین نعرہ غوثیہ نعرہ خواجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلى كمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال تعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی. مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی. خدا کے گھر سے بتوں کو گرا رہے ہیں علی. خدا کے گھر سے بتوں کو گرا رہے ہیں علی. جدار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم. جدار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم. مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی. مجھے طواف کے قابل مجھے یا علی مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی. مبارک ہو علی مرتضیٰ کی آمد ہے. میرے مولا میرے مشکل کشا کی آمد ہے. فضاؤں میں ہے کامل روشنی نور قدم کی سی. خبر تو لو یہ کس نور خدا کی آمد ہے. حسن حق واقف اسرار جلی یاد آئے. مرکز عشق دو عالم کے ولی یاد آئے. مرکز عشق دو عالم کے ولی یاد آئے. جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آئے. مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آئے. قائد اہل سنت فخر دکن نبی شیخ الاسلام سیدی قبلہ گاہی حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی المعروف و مرتضی پاشا صاحب قادری دامت برکاتہم. مقبول ملت شہزادہ غوث اعظم تقدس مآب حضرت مولانا سید احمد پاشا صاحب قادری زرین کلاه دامت برکاتہم. مہمان خصوصی عالی جناب محترم المقام ریاض الحسن آفندی صاحب حفظہ اللہ. معزز رکن بلدیہ حلقہ دبیر پورہ سیدی عمران پاشا صاحب دامت برکاتہم. ثنا خان ملت علماء کرام حاضرین محترم و میری مقدس مائیں بہنیں. دل کے گہرائیوں سے میں پہلے دبیر پورہ یوتھ لیگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے منہاج نعت کونسل آف انڈیا حیدرآباد کے اشتراک سے اس عظیم الشان فقید المثال روح پرور حیات بخش کیف آور محفل کا انعقاد عمل میں لایا ہے. حاضرین یہاں آج جتنے جمع ہوئے ہیں للہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے مولا مشکل کشا کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. سب مولا کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں. تو چاہتا ہوں کہ ایک طویل خطاب کا موقع تو نہیں ہے. نعت خواں حضرات دیر صحیح درست صحیح حسب عمل درآمد قدیم کافر تاخیر سے تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ سب کو حسب سہولت موقع بھی ملے گا. ہمیں آج نعتوں میں اور نظم کے سائے میں اپنی محبت کو پروان چڑھانا ہے. تو لیکن شیڈول کے مطابق نظام العمل کے مطابق کچھ نثر میں مولا کی شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. حاضرین سب سے پہلے تو یہ کہ مولا ہی کا جشن کیوں. سب سے پہلا ایک سوال ہے کہ مولا ہی کا جشن کیوں منایا جاتا ہے. صرف مولا کا جشن کیوں منایا جا رہا ہے. مولا کی یاد میں محفلیں کیوں منعقد کی جا رہی ہیں. علی علی کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں. کیا بات ہو گئی ہے کہ مولا کی یاد بڑی شدت سے ہمیں ستانے لگی ہے. تو جواب یوں دینا چاہوں گا کہ رسول پاک نے فرمایا علی کی محبت سے منافقت کا علاج ہوتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے مضمون حدیث ہے. لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغض عليا الا منافق. علی سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرتا. منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھتا. منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل میں کفر رکھتا ہے. منافق وہ بھی ہوتا ہے اذا حدث کذبا اذا وعد خلفا واذا اؤتمن خانا. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت رکھائی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے,
تو یہ منافقت کے کچھ اوصاف اہل اسلام میں بڑھتے جا رہے ہیں. جھوٹ بڑھ رہا ہے، وعدہ خلافی بڑھ رہی ہے، خیانتیں بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ملت اسلامیہ نفاق کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اب اس کا علاج کیا جائے. جب کوئی مرض عام ہو جاتا ہے تو حکومتیں اس کی دوا سپلائی کرتی ہے. جب امت میں منافقت کا مرض پھیلنے لگتا ہے تو صوفیاء کی خانقاہوں سے ذکر علی کی دوائیں تقسیم ہوتی ہیں. علی علی کے نعرے لگتے ہیں، علی کی منقبتیں پڑھی جاتی ہے. علی کے نام کو دیکھ کر اندر کا نفاق گھل کر بہنے لگتا ہے. حاضرین، رسول پاک کا فرمان ہے علی سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے. یہ ایمان ملتا کہاں ہے؟ کون سی دکان پہ ملتا ہے؟ کون سے مدرسے میں ملتا ہے؟ کون سے شو روم پر ملتا ہے؟ ایمان کا پتہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ایک جگہ نبی نے فرمائی علی کی محبت. علی کے مرکز پہ آؤ، میرے علی کا دامن تھامو، تمہیں ایمان ملے گا. اہل بیت کا دامن تھامو، ایمان ملے گا. حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی کے چچا حاضر خدمت ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ قریشی لوگ آپس میں ملتے ہیں تو بڑی فرحتوں کے ساتھ ملتے ہیں، چہرے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ہم سے جب ملتے ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. ہم یعنی خاندان رسول، اہل بیت رسول، آپ کے رشتہ داروں سے جب ملتے ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، بدنما ہو جاتے ہیں. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، سرکار شدید غصے میں آ گئے. آ کر جلال میں نبی نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی. اے چچا عباس، آپ فکر مت کریے، جب تک یہ لوگ آپ لوگوں سے محبت نہ کر لیں گے، میرے گھرانے سے محبت نہ کر لیں گے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور میری رشتہ داری کے پیش نظر جب تک میرے رشتہ داروں سے محبت نہیں کریں گے، ایمان ان کے دل میں داخل بھی نہیں ہوگا. کعبے کا طواف کریں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، نمازی بنیں گے، علامہ بن جائیں گے، روزے دار بن جائیں گے، سخاوت کر کے سخی بن سکتے ہیں، مومن نہیں بن سکتے. حاضرین، ایمان ملتا ہے اہل بیت کی محبت میں. ایمان ان ناموں سے ملا کرتا ہے جن ناموں کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تفسیر الدر المنصور امام جلال الدین سیوطی نے فتلقى آدم من ربہ کلمات کی تفسیر میں لکھا ہے. امام عبدالسلام نے نزہت المجالس میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم سے خطا سرزد ہوئی، زمین پر بھیجے گئے، 300 برس روتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی. 300 برس کے بعد وہ لمحہ یاد آیا. عرش اعظم کے نیچے 5 نور دیکھے تھے حضرت آدم نے. دوسری روایت میں ہے جنت میں سیدہ کی تصویر دیکھی تھی. وہ منظر یاد آیا. آدم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے، اے اعلیٰ، اے محمود محمد کے وسیلے، اے اعلیٰ علی کے صدقے، اے فاطر فاطمہ کے طفیل، اے محسن حسنین کے واسطے سے آدم کی خطا کو معاف فرما دے. اللہ کی طرف سے تب رپلائی آیا. 300 برس کے بعد جواب آیا. جبریل نے پوچھا، اے آدم، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ان 5 کو کیسے پہچان لیا؟ آدم نے کہا مجھے یاد آ گیا، جنت میں بتایا گیا تھا. ایک روایت میں ہے عرش کے نیچے ان 5 انوار کو مجھے دکھایا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا کہ ان ناموں کو یاد کر لوں. آج مجھے یاد آیا ہے، میں نے ان کے وسیلے سے دعا کی. اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم نے ایسے 5 ناموں کے وسیلے سے دعا کی ہے، اگر اپنی تو کیا قیامت تک کی اولاد کی بخشش مانگتے تو 5 تن کے صدقے سب کو بخش دیتا. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. حاضرین، آج امت فتنوں میں مبتلا امت کو کیا جا رہا ہے. امت کو کم علمی کا شکار بن کر خود ساختہ روایتوں کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے. مراتب میں تقابل کر کے 5 تن سے دور کیا جا رہا ہے. میں سوال کروں گا، 5 تن میں
نبی کے سوا علی نبی ہے نہیں ہے، سیدہ نبی ہے نہیں ہے، حسنین نبی نہیں ہے سلام اللہ علیہم، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ایک نبی ابو البشر آدم صفی اللہ ان کے وسیلے سے دعا کر کے انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے میری اولاد، قیامت تک یاد رکھنا ابو البشر بھی جب تک پنجتن کا وسیلہ نہیں لیتا تو 300 برس میری بھی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ 300 برس حضرت آدم کی دعا قبول نہ کی گئی جب تک کہ پنجتن کا وسیلہ نہیں لے لیا گیا۔ اب آئیے، لوگ بڑا تقابل کرتے ہیں، میں ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا، مشہور حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سب جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے، جب تک اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اولہما کتاب اللہ وعطرتی، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری آل تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا میری اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سوال ہے، سب سے سوال کر رہا ہوں کہ حضور کا یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ کون سے مجمع سے ہو رہا ہے؟ فرشتوں سے ہو رہا ہے؟ تابعین سے ہو رہا ہے؟ تبع تابعین سے ہو رہا ہے؟ یہودیوں سے ہو رہا ہے؟ عیسائیوں سے ہو رہا ہے؟ نہیں، مجمع مجھے کوئی آواز دے کر کہے حضور کے سامعین اور مخاطبین کون تھے؟ صحابہ سے سرکار فرما رہے ہیں، یہ خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے، اے میرے صحابہ میں تم میں میری آل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہائے 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 سبحان، غور کریں، کائنات کی سب سے مقدس جماعت ہے، صحابہ کی عظمتوں کو سلام، وہ جماعت جس کے لیے نبی نے کہا اللہ نے پہلے پوری انسانیت کے دلوں کو کھنگالا، جن کے دل سب سے پاکیزہ دکھائی دیے ان کو میری صحابیت کے لیے چن لیا، اس جماعت سے نبی کا خطاب ہو رہا ہے۔ اے میرے صحابہ، مطلب کیا ہے؟ تم نے میرا دیدار کر لیا، شرف صحبت مل گیا، میری مجلسوں میں بیٹھے، میرے پیچھے نماز پڑھ لی، میرے ساتھ جہاد کر لیا ہے، مگر سنو ابھی فتنے باقی ہیں، ابھی گمراہیوں کے اندیشے باقی ہیں، ہدایت کا ایک راستہ ہے، بچنا چاہتے ہو تو سنو، قرآن کبھی نہ چھوڑنا، اے میرے صحابہ میری اہل بیت کا دامان کبھی نہ چھوڑنا۔ جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما دنیا انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتی ہے، اور جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑا وہ آج تک قعر مذلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حاضرین، اہل بیت کا مقام یہ ہے۔ سیدی علی پاشا صاحب واعظ مکہ مسجد نے اپنے 13 رجب کے خطاب میں مسجد مولا علی میں فرمایا کہ ہم امت ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارا کام تقابل کرنا نہیں ہے، مقابلے کروانا ہماری اوقات نہیں ہے، ہمیں صرف ان کی نسبتوں پہ ناز کرنا ہے، ان کی غلامی پہ ہمیں فخر کرنا ہے، فتنوں میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے کر اہل بیت کا مقام سمجھانا چاہوں گا۔ مثال یہ ہے، محبت اہل بیت سرکار نے حکم دیا، اللہ نے حکم فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی اپنے امتیوں سے مانگو، آپ نے ایمان دیا، نماز دی، حج دیا، سب کچھ دے دیا، مانگو، اس کا ریٹرن مانگو۔ کیا مانگو؟ فرمایا المودۃ فی القربى، اپنے خاندان کی محبت مانگو۔ اللہ کے حکم سے نبی نے اپنے خاندان کی محبت مانگی ہے۔ کس سے مانگی ہے؟ یہ بھی صحابہ سے مانگی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اسی لیے نبی نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں وہ شخص بہتر ہے جو میرے جانے کے بعد میری آل کے ساتھ اچھا رہے گا۔ حاضرین، گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ایک بات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ محبت اہل بیت کی بات تو سبھی کرتے ہیں، ہر جماعت کرتی ہے، ہر مکتب فکر کہتا ہے ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں، نہیں ہم بھی نبی کے گھرانے کو چاہتے ہیں، دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن مثال دے کر سمجھاؤں، اہل بیت کی محبت عطر کے مانند ہے، جو لگاتا ہے وہ مہکتا رہتا ہے۔ کسی کو یہ عطر اس کے پیر نے دیا ہے، کسی کو باپ نے دیا ہے، کسی کو دادا نے دیا ہے، کسی کو استاد نے دیا ہے، اب مہکتا وہی ہے
جو جس محفل میں جاتا ہے اہل بیت کا عطر لگا کر جاتا ہے. جہاں جاؤ علی کا عطر لگاؤ، محفل کو علی علی سے مہکاؤ. کچھ لوگوں کے پاس عطر ہے ضرور لیکن اپنی صندوقوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، نکالتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، لگاتے بھی نہیں ہیں. ڈر کے خفل ڈال دیتے ہیں، کہتے کہیں فتوے نہ لگ جائے، کہیں لوگ ہمارے دشمن نہ ہو جائیں. ہوتا بھی یہی ہے. اس محبت کی اجرت، اس محبت کا اجر کیا ہے میں آپ کو سناؤں. سرکار نے فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی، حسن حسین سے محبت کی، علی سے محبت کی، ان کی والدہ حسنین کی ماں سے محبت کی، تو جنت میں وہ میرے ساتھ قیامت کے روز میرے درجے میں رہے گا. فرمایا بروز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا. ہم نے عالم تصور میں کہا یا رسول اللہ 100 حج کریں بھی تو یہ اجرت نہیں ہے، یہ اجر نہیں ہے. 100 جہاد کریں تو بھی آپ کے ساتھ جگہ نہیں ملے گی. لاکھ نمازیں پڑھ لے پھر بھی آپ کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکتا. کروڑ تسبیح پڑھ لے آپ کے درجے میں کون پہنچ سکتا ہے. صرف محبت آپ کے گھرانے سے ہم نے کر لی ہے تو آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں آپ کے درجے میں جگہ دی جا رہی ہے. تو جواب آیا کہ اے بندہ مومن سن، درجہ بہت بڑا ہے، قیمت بھی بڑی مہنگی ہے. میرے گھرانے سے محبت آسانی سے ملا نہیں کرتی. اہل بیت کی محبت اتنی آسانی سے نہیں ملتی. دنیا سے دشمنیوں کو جھیلنا پڑتا ہے، فتووں کو جھیلنا پڑتا ہے، عداوتیں جھیلنی پڑتی ہے. علی علی کرو چہرے بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حسین حسین کرو لوگ غیبتیں کرنے لگتے ہیں، پلو چھڑا کر دوستیاں رشتہ داریاں ختم ہونے لگتی ہے، ساتھ کوئی نہیں دیتا. ہاں ہم یہی کہیں گے کہ لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی ہمارا ہے. ارے جہان سارا تمہارا، علی ہمارا ہے. یہ قیمت اہل بیت کی محبت کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے. اگر کوئی خود کو محب اہل بیت سمجھتا ہے اور زمانے میں اس کا کوئی دشمن نہیں ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. کیونکہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری نے فرمایا کہ جب تک کسی پر رافضیت کا فتویٰ نہ لگے وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے ہی نہیں. فرمایا یہ فتویٰ لگنا محبت اہل بیت کی علامت ہے. لوگ شیعہ کہیں، لوگ رافضی کہیں تو تب سمجھنا کہ اب ہم اہل بیت کے عاشق بنے ہیں، ورنہ اہل بیت سے محبت تو آئی ہی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ پہ فتویٰ لگا ہے، شیعہ ہے. امام شافعی نے کہا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضُ. اگر کوئی اہل بیت کی محبت کو رافضیت کہتا ہے تو دو جہاں گواہ رہیں میں رافضی ہوں. امام مالک پہ فتویٰ لگا، بہلول دانا پہ فتویٰ لگا، امام غزالی پہ فتویٰ لگا. غور کرو فتویٰ جاہل نہیں علامہ لوگ لگاتے ہیں. فتویٰ جوہلا کی طرف سے نہیں لگتا، مدرسے والوں کی طرف سے لگتا ہے، علمی مسندوں پر بیٹھنے والوں کی طرف سے لگتا ہے. غور کرو فتووں کی پرواہ نہ کرنا. پنجتن کا دامن ہاتھ میں ہے، علم کا شہر نبی ہے، اس کا دروازہ علی ہے. ہر ملا پیشور ہے، علم کا دفتر حیدر ہے. مولا کی نسبت اگر مل گئی ہے تو پھر کسی ملا کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا. حاضرین، علامہ جامی نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ. بتاؤں آپ کو نقشبندیت کیا ہے، قادریت کیا ہے، چشتیت کیا ہے. سنو یہ اہل سلسلہ صوفیہ کا مشرب کیا ہے. شواہد النبوہ میں علامہ جامی نے ایک صحابی کا اپنی زبانی واقعہ سنایا ہے. ان کا نام ہے خراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خراس خود بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میرے سر میں درد ہوا تو حضور کی خدمت میں جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ سر میں درد ہے. دست نبوت سے سرکار نے دونوں آنکھوں کے بیچ پکڑا اور ان کے چمڑے کو پکڑ کر کھینچا، ہاتھ ہٹایا تو درد دفع ہو گیا، درد چلا گیا. اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں بے انداز بال اگ آئے، اچانک نئے بال آ گئے.
چمکتے ہوئے نورانی بال نکل کر آ گئے. اب وہ جہاں بھی جاتے لوگ دیکھ کر کہتے کہ یہ دیکھو ان کی پیشانی پہ حضور کا معجزہ ہے, حضور کے دستے مبارک سے بال اگائے ہیں. وہ نشانی ہمیشہ ان کے ساتھ تھی. صحابیت کا شرف بھی ہے, نبی کے معجزے کا اثر بھی باقی رہا. بدقسمتی سے خود بیان کرتے ہیں, جب جنگ صفین میں تحکیم کے مسئلے پر خوارج کا ظہور ہوا, خارجی جماعت نکلی, تو یہ لوگ بھی, یہ حضرت خراس بھی جا کر ان سے مل گئے, خارجیوں کے ساتھ ہو گئے. علامہ جامی آگے خود لکھتے ہیں کہ حضرت خراس نے بیان کیا کہ جب میں علی کے دشمنوں سے جا کر مل گیا, صحیح سمجھ کر ملے تھے ہوں گے, نیت اچھی تھی ہوگی, نیتیں اچھی تھی, علی کے دشمنوں میں جا کر ملے تو کہتے ہیں میری پیشانی سے وہ سارے بال غائب ہو گئے تھے. حضور کے دستے مبارک سے جو بال آئے تھے سارے بال جھڑ گئے اور معجزے کا اثر چلا گیا, میں اثر معجزے سے محروم ہو گیا. تو پھر لوگوں نے کہا دیکھو میاں علی کے دشمنوں سے جا کے ملے, چہرے کی برکت چلی گئی, حضور کے دستے مبارک کا اثر چلے گا, توبہ کرو. انہوں نے فوراً توبہ کی, اے اللہ معاف کر دے, علی کے دشمنوں سے مل گیا تھا, مجھے معاف فرما دے. توبہ کی سچے دل سے, خارجیوں کا ساتھ چھوڑ دیا, تو پھر وہ بال دوبارہ پیشانی پر آ گئے. راوی بیان کرتا ہے بچپن میں جب پہلی بار بال اگے تھے میں نے دیکھا تھا, پھر دوسری بار جھڑ کے جب اگے دوسری بار بھی میں نے دیکھا ہے. یہاں واقعہ ختم ہو گیا. یہ واقعہ اب آپ غور کریے, بیان کرنے والا شخص صحابی ہے, یہ کوئی تابعی نہیں ہے, صحابی ہے. یہ ان کی سادگی ہے, صداقت ہے, جو کچھ ہوا صحیح صحیح بیان کر دیا. ہم ہوتے تو کہیں لوگ مجھے چھوٹا سمجھیں گے, اپنی حقیقت چھپا دیتے ہیں, لیکن سنو یہ صحابہ کی شان ہے, جو کچھ ہوا سچ سچ سنا دیا اور مخلوق کو پیغام دے دیا. غور کرو, نبی کے صحابی ہونے کے باوجود, نبی کے معجزے کا اثر رکھنے کے باوجود علی کے دشمنوں کا ساتھ دیا تو سارا معجزہ غائب ہو گیا. نبی کی بارگاہ سے جو ملا تھا چھین لیا گیا. غور کرنے سے پتا چلتا ہے علی کی دشمنی جب دل میں آ جائے, دشمنان علی کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو بارگاہ رسالت کے دیے ہوئے عطیے بھی چھین لیے جاتے ہیں. بارگاہ رسالت سے جب کسی کو کچھ ملتا ہے واپس لیا نہیں جاتا, مگر جب علی کی محبت دل سے نکل جائے تو نبی کے دیے ہوئے عطیے چھن جاتے ہیں. آخری اور ایک روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامہ جامی خود لکھتے ہیں شواہد النبوہ میں, حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ جس وقت نبی نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, علی اس امت کا ولی ہے, میرے بعد علی تم سب کا ولی ہے. حضور نے اعلان کیا, میں بھی اس محفل میں تھا, سن لیا تھا, کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا, چھپاتا تھا, اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچاتا نہیں تھا. خود حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ علی کی فضیلت مولائیت کو بیان نہیں کرتا تھا, چھپاتا تھا, اس وجہ سے اللہ نے میرے آنکھوں کا نور چھین لیا, میری بینائی چلی گئی, میں اندھا ہو گیا, اور زندگی تمام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے. یہ بھی ان کی صداقت ہے, یہ صحابہ کی شان ہے. جو کچھ اپنے ساتھ ہوا حقیقت لوگوں کے سامنے سنا دی, اپنی عزت کی پرواہ نہ کی, تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو جائے, ہم بغض حیدر, مبغضین حیدر کی صحبت سے بچیں. تو حاضرین محترم غور کریں, علی کا مقام کون سمجھے, علی کا مرتبہ کون سمجھے, کون حیدر کے برابر ہو سکتا ہے؟ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر, کوئی نہیں آقا تیرے حیدر کے برابر. کون علی ہے؟ وہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو پیدا ہوا تو کعبے کے اندر پیدا ہوا, وہ علی ہے. سب سے پہلے آنکھیں کھول کر جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا وہ علی ہے. بچپن میں والدہ بیان کرتی ہیں حیدر نام کیوں رکھا گیا؟ حیدر کہتے ہیں شیر کو, حیدر کا مطلب ہے شیر. علی کو اسد اللہ بھی کہتے ہیں, شیر بھی کہتے ہیں, حیدر کرار بھی کہتے ہیں. حیدر کیوں کہا گیا؟ تو مورخین لکھتے ہیں, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بچپن میں آپ کی شیر خاری کا زمانہ تھا, آپ کو گھر میں چھوڑ کر والدہ کہیں باہر گئی تھیں,
اچانک ایک سانپ آیا، بڑا ناک تھا، مولا لیٹے ہوئے ہیں، آ کر پھن پسار کر بیٹھ گیا، مولا کو ڈسنے کے لیے جھکا، علی نے معصوم ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ لیا، گلا پکڑ کر اتنی زور سے دبایا کہ وہ ناگ سانپ مر گیا۔ جب والدہ گھر میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ علی مرے ہوئے سانپ سے کھیل رہے ہیں۔ ماں نے یہ دیکھتے ہی زبان سے بے ساختہ جملے نکلے، حیاک اللہ یا حیدر، جیتے رہو میرے شیر، کہا۔ جب سے مولا کو حیدر بھی کہا جانے لگا، تو غور کریں حاضرین محترم، وہ علی ہے جو پیدا ہوتا ہے تو خدا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، کعبے کی چھت در و دیوار کو نہیں دیکھتا، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب نبی تشریف لاتے ہیں، نبی گود میں لیتے ہیں تو آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے۔ علی کو کہا جاتا ہے کہ پہلا مسلمان جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے سب سے پہلے نبی کی دعوت پر لبیک کہا، وہ علی ہے۔ پہلا مسلمان علی ہے، پہلا نمازی علی ہے، نبی کے ساتھ اپنی جان جوخم میں سب سے پہلے ڈالنے والا علی ہے، مکے کی گلیوں میں نبی کی قوت، نبی کی طاقت بن کر رہنے والا علی ہے، نبی کے ساتھ شب ہجرت جب صدیق جا رہے ہیں اپنی جان جوخم میں ڈال کر بستر نبی پر سونے والا علی ہے، بدر میں آدھے کافروں کو مارنے والا علی ہے، احد کی افراتفری میں نبی کا ساتھ نہ چھوڑنے والا علی ہے، خیبر میں مرحب کو مارنے والا علی ہے، خندق میں عمرو بن عبد ود کو موت کے گھاٹ اتارنے والا علی ہے، جو علم کا شہر کا دروازہ ہے وہ علی ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا ہے کہ میرا گوشت اس کا گوشت، میرا خون اس کا خون، وہ علی ہے، جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں وہ علی ہے، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردارہ ہے وہ علی ہے، نبی نے جس کو عظمتوں کا مرکز بنایا ہے وہ علی ہے، شجاعت جس کے قدم چومتی ہے وہ علی ہے، بہادری جہاں ماتھا ٹیکتی ہے وہ علی ہے، علم کاسا لے کر جس کی چوکھٹ پہ کھڑا رہتا ہے وہ علی ہے، جس کا ہاتھ پکڑ کر نبی نے فرمایا میرے بعد تم سب کا نگہبان یہ ہے وہ علی ہے۔ اسی لیے ہماری بزم سے صدائیں بلند ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے، میں پنجتنی ہوں میرا ایمان علی ہے۔ یا علی یا علی، دل کی گہرائیوں سے قائد اہل سنت فخر دکن سیدی قبلہ گاہی کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ سیدی مرتضیٰ پاشا صاحب صدر اجلاس کا خیر مقدم، مقبول ملت حضرت مولانا الحاج سید احمد پاشا قادری دامت برکاتہم کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ محترم سید ریاض الحسن آفندی صاحب حفظہ اللہ، مرزا کریم بیگ صاحب، مولانا شیخ مخدوم صاحب، مولانا خواجہ معین الدین صاحب، شہزاد غوث اعظم سیدی عمران پاشا صاحب قبلہ حفظہ اللہ، مولانا شاہ محمد ایوب قادری صاحب حفظہ اللہ، آپ سب کا خیر مقدم۔ ساری بزم میں جتنے حاضرین ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ شہر کے کونے کونے سے لوگ مولا کی محبت میں آئے ہیں، دور دور آس پاس کے اضلاع سے بھی لوگ آئے ہیں، آپ سب کو مبارک کہ آپ کے ہاتھ میں علی کا دامن ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ یا علی یا علی یا علی۔